السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری پوری سنیے گا۔ یہ 5-7 منٹ کی ویڈیو آپ کو زندگی کا بہت بڑا سبق دے سکتی ہے اور اپنے جاننے والوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر اچھا نہیں لگتا تھا، ان کا کام بھی اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو کسی طرح۔ میں ہر بات میں عمر کو بے عزت کر دیتی تھی، تنقید کرتی تھی، عمر پہ غصہ کرتی تھی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کے گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس مجھے طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے کہ عمر بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کے لاتا ہوں سب اخراجات نکال کے جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب لوگ موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا۔ چاچا بولے ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000 روپے۔ عمر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا ٹھیک ہے میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینہ دیکھنا جینا حرام کر دوں گی میں تمہارا۔ بجلی پانی گیس کا بل راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی کچھ پوچھا نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کے دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی تاکہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، بس تم مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا جو اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جہل سے وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میں نے زندگی میں جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ چڑھا۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی، کام ختم ہوا، وہ سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی اور تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہتا، رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں نے بن بتائے بنا کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود ہی گرم کر کے کھانا کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کے بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال کے بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ عمر پہ آج مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کے رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ کہنے لگے شہزادی تم بہت بولی ہو، تم پاگل ہو، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی خدا جانے، بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ بڑی گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کے کہہ دیتی ہیں
کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی۔ بات بات پہ جھگڑا اور تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس تک نہ لے سکیں اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے بڑے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون مجھے عمر کے ساتھ ہونے سے ملتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اب کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ اجازت چاہتا ہوں، شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے یہ سن کے۔